بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہائے، ہم تو بھول ہی گئے، پہلے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثانی اور پارس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان کے احسان کے بدلے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں شکریہ زبان سے نہیں، عمل سے ادا کرنا چاہیے۔ بھائی جان، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان 3 پراسرار اشخاص کو تلاش کریں گے جنہوں نے فرحاد صاحب کو قتل کرانے کا معاوضہ لیا تھا۔ ہاں، بڑے بڑے ممالک بھی انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ بھائی جان، میں ابو کو بلاتی ہوں، ہم ابھی ان تینوں جلادوں تک پہنچنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ تمہارے ابو میرے اندر موجود ہیں؟ کیوں انکل، آپ کیا کہتے ہیں؟ پاشا نے کہا، بیٹے، اگر ہم ان 3 مجرموں تک پہلے پہنچ جائیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ انہوں نے غیر معمولی دعائیں بنانے کا مشن عارضی طور پر ملتوی کر دیا اور ان 3 مجرموں تک پہنچنے کے منصوبے بنانے لگے۔ مہاراج اور مہیش ایک فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے اب امریکی اکابرین کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے ملزم اکابرین کی حفاظت کے لیے کہیں گے، لیکن ثانی اور پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے تنویمی عمل کا توڑ کریں گے۔ مہاراج نے کہا، بیٹے، الپا کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ہماری کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی ہے۔ مہیش نے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا چاہیے کہ ہماری قدر نہ کرنے والے پھر ہمارے جی حضوری کرنے لگیں۔ پورس کی ٹیلی پیتھی جاننے والیوں نے آج ہماری بڑی بے عزتی کی ہے، ہمیں کتا کہا تھا، ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ پتا جی، مجھے یقین نہیں آتا کہ انہوں نے تنویمی عمل کے ذریعے ہمیں اپنا تابعدار نہیں بنایا ہے۔ یقین کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم ابھی ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اور والیوں کو گالیاں دیں گے، اگر وہ ہمارے عامل ہوں گے تو جواب میں وہ بھی گالیاں دینے لگیں گے۔ وہ باپ بیٹے باری باری ایک ایک گالیاں دینے لگے۔ ان کے گالیاں دینے کا انداز ایسا تھا جیسے دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہو کہ کون کتنی گندی گالیاں جانتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کے پیچھے اور دائیں بائیں لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو ایک جگہ کھڑے ہو کر نپٹا لو۔ دوسرے شخص نے کہا، کوئی مجھے ایک بھی گالی دے تو میں اس کا منہ توڑ دیتا ہوں، مگر یہ دونوں ایک دوسرے کی گالیاں برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا، برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے گالیاں نہیں ہیں، مادری زبان ہے۔ وہ دونوں جھیمپ رہے تھے۔ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے تیزی سے ایک طرف جانے لگے۔ ایک شخص اخبار ہاتھوں میں لیے اس اخبار کی آڑ سے مہاراج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اصل رنگ کو چھپانے کے لیے بھورے رنگ کے لینز لگائے ہوئے تھے۔ وہ باپ بیٹے آگے جا کر فٹ پاتھ پر رک گئے۔ وہ اجنبی ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر آ گیا۔ مہیش نے کہا، ان میں سے کوئی ہمارے دماغ میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اتنی گندی گالیاں سن کر غصے سے ہمارے دماغوں میں زلزلے پیدا کر دیتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوتا تو ہماری گالیاں برداشت نہ کرتا۔ میرا خیال ہے ہمیں ان کے دماغوں میں گالیاں دے کر دماغی طور پر حاضر ہو کر سانس روکنا چاہیے۔ اس طرح معلوم ہوگا کہ ہم ان کے تابع دار ہوں گے تو سانس روکنے کے باوجود وہ ہمارے دماغوں میں آ جائیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے دونوں نے خیال خوانے کی پرواز کی۔ ایک نے ناصرہ کے اندر، دوسرے نے ثنا کے اندر پہنچتے ہی گالیاں دے کر کہا، ہمارے پاس آؤ۔ دونوں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر محسوس کیا کہ ان کے دماغوں میں وہ دونوں آ رہی ہیں۔ انہوں نے سانس روک لی، تھوڑی دیر بعد سانس لی، پھر سانس روک لی۔ اس کے بعد دونوں نے خوش ہو کر کہا، ہم دونوں آزاد ہیں، ہم پر کسی نے تنویمی عمل نہیں کیا ہے۔ ان کے قریب کھڑے ہوئے شخص نے اخبار کو فضا میں لہرایا۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک وین آ کر باپ بیٹے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک سلائڈنگ دروازہ کھلا، اندر 2 گن مین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں باپ بیٹے کی طرف گن کا رخ کیا۔ اخبار والے نے کہا، دونوں گن مین گونگے ہیں، ان کے بجائے میں بول رہا ہوں، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، زندہ سلامت رہو گے۔ اگر میں تم سے پہلے جا کر بیٹھوں گا تو یہ تم دونوں کے لیے 2 گولیاں ضائع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باپ بیٹے نے حیرانی اور پریشانی سے
پہلے اخبار والے شخص کو اور پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے گن مین کو دیکھا، وہ خاموشی سے گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد وہ اخبار کو ایک طرف پھینک کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سلائیڈنگ دروازہ بند ہو گیا، پھر وہ گاڑی سٹارٹ ہو کر ایک طرف جانے لگی۔ فہمی اور علی اٹلی میں تھے۔ وہاں کے شہر روم میں مسٹر ان نون کے وسیع و عریض پیلس پر فوج نے چھاپا مارا تھا۔ اس محل میں رہنے اور ملازمت کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پورے محل کی تلاشی لی گئی، لیکن ان نون آرمی ایکشن سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا۔ ایک کمرے سے کئی تحریری دستاویزات، آڈیو کیسٹس اور ویڈیو فلمیں پائی گئی تھیں جو ان نون کی مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت تھیں۔ کئی تصویریں اور ویڈیو فلمیں دیکھنے کے بعد یہ پتہ نہ چل سکا کہ فلموں میں جتنے افراد نظر آ رہے ہیں ان میں سے ان نون کون ہے۔ اس محل میں کام کرنے والوں نے بھی اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں ان تصویروں اور ویڈیو فلموں میں نظر آنے والے تمام کرداروں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کے دماغوں میں پہنچتا رہا۔ ان میں سے بیشتر مر چکے تھے جو زندہ تھے۔ ان کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ بھی مسٹر ان نون کا نام سنتے رہے ہیں لیکن اسے کبھی روبرو نہیں دیکھا ہے۔ اکثر محلوں میں تہہ خانے ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس پیلس کے فرش کے تمام حصوں کو ٹھونک بجا کر دیکھا گیا۔ کہیں بھی تہہ خانے کا شبہ نہیں ہوا اور نہ ہی کہیں کوئی چور دروازہ نظر آیا۔ اگر کوئی چور دروازہ ہوتا تو اس دروازے سے تہہ خانے میں نہ صحیح کسی چور خفیہ کمرے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ وہاں کئی جگہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت مجسمے تھے۔ انہیں وہاں سے ہٹانے یا ہلانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ دیگر آرائشی سامان کی طرح اپنی جگہ فرش پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ انہیں کسی بھی تکنیک سے متحرک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان مجسموں کی آنکھیں اور دوسرے حصے بھی ٹھوس سنگ مرمر یا پلاسٹک آف پیرس کے بنے ہوئے تھے۔ سراغر سانوں کو کہیں بھی خفیہ مائک اور ویڈیو کیمرے نظر نہیں آئے۔ دن رات بڑی مہارت سے تلاشی لینے کے بعد اس خالی پیلس کے تمام دروازے کو لاک کر کے اس کے دوسرے بیرونی دروازوں کو سیل کر دیا گیا۔ پیلس کے اطراف آرمی کے گارڈز متعین کر دیے گئے۔ اتنی محنت اور ماہرانہ سرگرمیوں کے بعد یقین کر لیا گیا کہ مسٹر ان نون فرار ہو گیا ہے اور اپنے پیچھے اہم دستاویزات اور کافی دولت چھوڑ گیا ہے۔ اس آرمی ایکشن کے دوران میں فہمی اور علی بھی موجود تھے۔ پورا ایک دن گزرنے اور اندھیرا ہونے کے بعد اس پیلس کے تمام بیرونی دروازوں کو بند کر کے سیل کیا گیا تو پہلے سے کی ہوئی پلاننگ کے مطابق وہ دونوں محل کے اندر تاریکی میں رہ گئے۔ ان کے پاس پینسل، ٹارچ، گیس ماسک اور گن وغیرہ جیسی ضروری چیزیں تھیں۔ اس محل کے کئی حصوں میں 1 درجن سے زیادہ قیمتی مجسمے تھے۔ ان دونوں نے مجسموں کو پہلی اہمیت دی۔ ایک دوسرے سے الگ ہو کر 2 مجسموں کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے بعد ان مجسموں سے ہلکی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے پاس والے مجسمے کو غور سے دیکھا۔ مجسموں کے چہرے سلائیڈنگ دروازے کی طرح اپنی جگہ سے سرکتے ہوئے سر کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ وہاں چہروں کی جگہ ویڈیو کیمرہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ منسلک رہنے والی 2 لائٹس آن ہو گئیں۔ اس حال میں دور تک ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ پھر اس مجسمے کی گردن آہستہ آہستہ ہلتی ہوئی چاروں طرف گھومنے لگی۔ کیمرے کی آنکھ اس حال کے ایک ایک حصے کو گھوم کر دیکھنے لگی۔ فہمی مجسمے کے بالکل قریب تھی اور اس کی گھومتی ہوئی گردن کے پیچھے خود گھوم رہی تھی تاکہ کیمرے کے سامنے نہ آ سکے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ کہیں فرش پر ہی کوئی خفیہ کمرہ ہے یا پھر تہہ خانہ ہے۔ وہاں مشینیں اور الیکٹرانک آلات ہیں جو پیلس کے تمام مجسموں سے منسلک ہیں۔ ان آلات کو آپریٹ کیے بغیر وہ مجسمے کسی اور تکنیک کے ذریعے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ فہمی اور علی ایک دوسرے سے دور اپنی اپنی جگہ ان مجسموں کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ پیلس کے تمام حصوں میں جتنے مجسمے ہیں ان کے سلائیڈنگ چہرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں گے اور اس پیلس کے کئی حصوں کو مختلف کیمروں کی آنکھوں سے مانیٹر کے ذریعے دیکھا جا رہا ہوگا۔ رات کے 2 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ روشنی دھیمی تھی، تمام دروازے بند تھے، اس لیے پیلس کے باہر روشنی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر جہاں فہمی تھی اس حال کا بڑا سا خوبصورت آتش دان 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو کر سلائیڈنگ دروازے کی طرح کھلنے لگا۔ فہمی فوراً ہی ایک الماری کی آڑ میں چلی گئی۔ وہاں کیمرے کی روشنی پہنچ سکتی تھی لیکن الماری کے سائے میں وہ نظر نہ آتی۔ اس نے
ایک الیکٹرانک آلے کے بٹن کو دبا کر سگنل دیا۔ اس کے اور علی کے کانوں میں ایئر فون تھے۔ اس آلے سے علی نے سگنل کی دھیمی سی آواز سنی اور سمجھ گیا کہ جہاں فہمی ہے وہاں کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک کیمرے کی آنکھ سے بچتا ہوا فہمی کی طرف جانے لگا۔ فہمی اس آتش دان کی طرف دیکھ رہی تھی جو سلائیڈنگ دروازے کی طرح کھل گیا تھا، صرف کھل کر رہ گیا تھا، باہر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ شاید آنے والا پہلے کسی اور آلے سے اس کمرے کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ آخر ایک انسانی سایہ نظر آیا، پھر وہ سائے والا آتش دان کے باہر دکھائی دیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہاتھ میں گن لیے اس حال کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکال کر کسی سے رابطہ کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی میں 3:05 ہوئے ہیں، میری گھڑی سے ٹائم ملا لو۔ ٹھیک 3:20 پر ہیلی کاپٹر کو پیلس کی چھت پر پہنچنا چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نو باس، میں ٹھیک 3:20 پر پہنچ رہا ہوں۔ ان نون نے فون کو بند کیا۔ اسی وقت فہمی نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر گر پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوسری بار کسی سے مدد کے لیے رابطہ نہ کرے۔ ہاتھ میں گولی لگتے ہی ان نون فرش پر گر کر لڑکتا ہوا ذرا دور گیا، پھر اس نے اپنی گن سے ویڈیو کیمرے کی طرف فائر کیا۔ گولی لگتے ہی کیمرے سے منسلک لائٹس بجھ گئیں، حال میں اندھیرا چھا گیا۔ ان نون کا ایک ہاتھ زخمی تھا۔ اس نے گن کو فرش پر رکھ کر جیب سے اینٹی ڈارک لینس کا چشمہ نکالا۔ اسے پہننے سے تاریکی میں کسی حد تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے چشمہ پہن کر فرش پر سے اپنی گن اٹھانا چاہی تو گن پر علی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی اینٹی ڈارک لینس کا چشمہ پہن رکھا تھا اور اس کی گن کی نال ان نون کی کھوپڑی کی طرف تھی۔ علی نے کہا، تمہارا ایک ہی ہاتھ رہ گیا ہے، تم جیب سے چاقو وغیرہ بھی نکال سکتے ہو، میں خواہ مخواہ یہ زحمت کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے دوسرے بازو پر گولی ماری۔ وہ چیخ مار کر فرش پر تڑپنے لگا۔ فہمی نے کہا، علی 5 منٹ کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پیلس کی چھت پر آنے والا ہے۔ علی نے موبائل کے ذریعے باہر کھڑی ہوئی آرمی کے کمانڈر سے کہا، ہیلو کمانڈر، علی اسپیکنگ، ابھی ایک ہیلی کاپٹر پیلس کی چھت پر آ رہا ہے، اس کے پائلٹ کو حراست میں لیا جائے۔ معاہدے کے مطابق ہمیں 3 میں سے ایک مجرم مل گیا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان نون کی آواز سننے کے بعد میں اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس پیلس میں وہ تنہا چھپا ہوا تھا، اس رات فرار ہونے کا منصوبہ بنا چکا تھا جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو، جیسے تم نے قتل کرایا تھا وہ مقتول بول رہا ہے، تم نے پراسرار رہ کر دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کرایا ہے، بڑی دولت جمع کی ہے۔ اس محل کے تہہ خانے میں تمہارے من پسند ہیرے جواہرات ہیں، کیا اتنی دولت کافی نہیں تھی؟ لالچ بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے موت کی طرف لے جاتا ہے۔ نہ تم مجھے قتل کرانے کا معاوضہ لیتے، نہ اپنی موت کا سامان کرتے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولا، ہاں، تمہارے قتل کا معاوضہ لینے کی غلطی نہ کرتا تو عیش کرتا رہتا۔ میری کامیابیوں نے مجھ میں اتنا اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ ہم تینوں ساتھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیشہ کی طرح تمہاری لاش پر سے بھی گزر جائیں گے۔ میں خیالات پڑھ رہا ہوں، وہ دونوں شیڈو اور ہائیڈ بھی تمہارے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ تم نے ان سے رابطہ کر کے معلوم کیا تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے پیلس کے تہہ خانے میں نہیں ہیں، اپنے ضروری سامان کے ساتھ جگہ بدل چکے ہیں۔ ہاں، وہ دونوں خوش نصیب ہیں، تمہارے ہاتھوں سے پھسل چکے ہیں، اب کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تم زندہ رہو گے تو ان کا انجام دیکھو گے۔ پتہ نہیں علی تیمور نے تمہارے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ ان نون نے علی اور فہمی کو دیکھا، پھر کہا، مجھے ابھی گولی مار دو، میں دونوں ہاتھوں سے اپاہج ہونے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ فہمی نے کہا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دونوں ہاتھ صرف زخمی ہوئے ہیں، ان کا علاج ہو سکتا ہے اور تم زندہ بھی رہو گے۔ اس مہربانی کے پیچھے تمہارا کوئی خطرناک منصوبہ ہوگا۔ جو بھی منصوبہ ہوگا اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ تم نے اپنی زندگی میں کئی خطرناک مجرموں اور سفاک قاتلوں سے معاوضہ لے کر ان کی جانیں بچائی ہوں گی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تمہاری جان بچا پائیں گے یا نہیں۔ فہمی نے کہا، علی، اسے اپنا منصوبہ بتا دو۔
علی نے کہا تم عالمی شہرت رکھنے والے پراسرار شخص ہو، صرف ایک گولی سے تمہاری موت آسان ہوگی، ہم تمہاری موت اور زندگی دونوں کو مشکل بنا دیں گے۔ تمہاری رہائش کے لیے ایک چھوٹے سے جزیرے کا انتخاب کیا گیا ہے، وہاں صرف ایک کاٹیج ہے، تم وہاں تنہا رہو گے، تمہارے بیش قیمت ہیرے جواہرات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تمام بدنام زمانہ مجرموں تک یہ خبر پہنچائی جائے گی کہ جو تمہیں اس جزیرے سے زندہ سلامت لے جائے گا اسے وہ تمام ہیرے جواہرات مل جائیں گے۔ فہمی نے کہا جزیرے کے چاروں طرف کھلے سمندر میں کہیں پولیس یا بحری فوج کا پہرا نہیں ہوگا، تمہارے کسی بھی مددگار کو یا ہیرے جواہرات کے لالچ میں آنے والے کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ذرا سوچو، کوئی تمہارا دوست مجرم یا لالچی مجرم تمہیں کتنی آسانی سے بچانے کے لیے اس جزیرے میں جا سکے گا؟ ان نون نے پریشان ہو کر کہا میں سمجھ رہا ہوں تم دونوں میرے زندہ رہنے کا روشن پہلو بتا رہے ہو اور تاریک پہلو چھپا رہے ہو۔ تم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا۔ تاریک پہلو یہ ہے کہ جزیرے کے اس کاٹیج میں صرف ایک ہفتے کا راشن ہوگا، تمہیں ایک ہفتے تک کوئی بچانے نہیں آئے گا تو تم فاقے کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ فہمی نے کہا کاٹیج کے احاطے کے باہر کبھی ایک قدم بھی نہ نکالنا، وہاں کاٹیج سے لے کر ساحل تک قدم قدم پر بارودی سرنگیں بچھی ہوں گی جو نظر نہیں آئیں گی، پتہ نہیں کس بارودی سرنگ پر تمہارا یا تمہارے بچانے والوں کا پاؤں پڑ جائے اور اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ علی نے کہا صرف فضائی راستہ ہمارا ہوگا، بابا صاحب کے ادارے کے ایک مخصوص ہیلی کاپٹر کے سوا کسی ملک کا یا کسی مجرم کا ہیلی کاپٹر اس جزیرے کے قریب سے گزرے گا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ فہمی نے کہا اس جزیرے کے ساحل پر ایک موٹر بوٹ ہمیشہ موجود رہے گی، اگر تم کاٹیج سے نکل کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اس موٹر بوٹ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں جان بچانے کے لیے 12 گھنٹے تک سفر کر سکو گے۔ اب یہ تمہاری چال بازی پر ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر کہاں جاؤ گے اور کیسے جان بچاؤ گے۔ 12واں گھنٹہ ختم ہوتے ہی ہم تمہاری موت بن جائیں گے۔ اب یہاں سے چلو، پہلے تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کی جائے گی، زخم سوکھ جانے کے بعد تمہیں اس جزیرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، زخمی ہاتھ ٹیک کر اٹھنا چاہتا تھا۔ علی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے لے جانے لگا۔ اسے ہتھکڑیاں نہیں پہنائی گئیں کیونکہ وہ خیال خوانی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ باقی 2 مجرموں کو فرار ہونے کے بعد یہ اندیشہ نہیں تھا کہ دنیا کا کوئی سراغر سا انہیں پہچان سکے گا، کیونکہ آج تک کسی قانون کے محافظ یا مجرم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اصل نام سے ساری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ ان دونوں کی سلامتی صرف اسی میں تھی کہ ان کا سامنا کبھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے نہ ہو، ورنہ وہ دماغ میں پہنچ کر ان نامعلوم کو معلوم کر لے گا جن سے وہ سارے زمانے میں بدنام تھے، یعنی مسٹر شیڈو اور ہائیڈ اینڈ سیک امریکہ میں تھا۔ اپنے پیلس سے فرار ہونے کے بعد وہ شمالی، جنوبی یا وسطی امریکہ میں رہ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے کچھ لوگ موجود ہیں، لہذا ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے افریقہ میں ایسی سہولتیں تھیں جہاں رہ کر وہ نئے سرے سے اپنا کام شروع کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افریقہ جانے کے لیے ایک ایسی فلائٹ کا انتخاب کیا جو اسرائیل کے راستے سے نہ گزرتی ہو۔ وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا تھی، وہ اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ جس فلائٹ میں سوار ہوا وہ امریکہ سے لندن اور لندن سے قاہرہ جاتی تھی۔ پرواز کے دوران میں مسافروں کو اخبارات پڑھنے کے لیے دیے گئے۔ ہائیڈ اینڈ سیک کا اصل نام تھارن آوین تھا۔ اس نے پڑھنے کے لیے اخبار لیا، لیکن اس کی نظریں ایک بہت ہی حسین ایئر ہوسٹس سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ بہت ذہین چال باز اور ہپناٹزم کا ماہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ لڑکیاں بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں، لیکن وہ بہت ریزرو رہتا تھا، ہر آنے والی کو لفٹ نہیں دیتا تھا۔ جو اس کے دل و دماغ پر چھا جائے اسی سے عارضی طور پر دوستی کر لیتا تھا۔ اس حسینہ نے کولڈ ڈرنک، جوس اور شراب کی ٹرالی چلاتے ہوئے آ کر پوچھا آپ کیا پسند کریں گے؟ یوں پوچھتے وقت نظروں سے نظریں ملیں تو ایسا لگا اس کی آنکھوں کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ وہ جلدی سے نظریں جھکا
اٹھا کر بولی جی فرمائیے کیا پسند فرمائیں گے؟ وہ بڑے رومانی انداز میں بولا میں نے تو تمہیں پسند کیا ہے، سفر اچھا رہے گا، اگر سفر کے اختتام پر ملنا چاہو تو کوئی بھی بلیک لیبل پلا دو۔ اس نے بلیک لیبل وہسکی کا ایک ڈبل پیک بنایا تو اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اسے پیک پیش کر کے آگے بڑھ گئی۔ تھارن اوین نے مسکرا کر ایک گھونٹ پیا۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھنس گئی ہے، قاہرہ میں اس حسینہ کے ساتھ رنگین راتیں گزریں گی۔ وہ شراب کی چسکیاں لے کر اخبار پڑھنے لگا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کا ساتھی ان نون گرفتار ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے۔ تمام اخبارات میں یہ تفصیل شائع ہوئی تھی کہ اسے ایک ویران جزیرے میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس جزیرے کے کاٹیج میں اس کی کمائی ہوئی دولت، ہیرے اور جواہرات بھی ہوں گے۔ ان نون کو جو بھی زندہ بچا کر اس جزیرے سے لے جائے گا اسے انعام کے طور پر تمام ہیرے جواہرات مل جائیں گے۔ اخبارات میں وہاں کے بارے میں پوری تفصیل لکھی گئی تھی۔ اس جزیرے کا نقشہ بھی شائع کیا گیا تھا۔ تھارن اوین اپنے گرفتار ہونے والے ساتھی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔